الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد صلاة والسلام عليك حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ابھی آپ کے سامنے حافظ و قاری محمد جیلان صاحب آگے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہر سال کی طرح ان سال بھی ہمارے سامنے کچھ نسلی کوشش کریے. میں ابھی حافظ و قاری محمد جیلان صاحب کو دعوت دیتا ہوں, وہ آئے اسٹیج پہ بیٹھے. اور اسی طرح ہر سال کی طرح الحمدللہ ہمارے اس گلی میں 3 ملائیں کی گلی میں ہر سال کی طرح ان سال بھی جشن میلاد النبی سجایا جا رہا ہے. الحمدللہ 7 سال مکمل ہو گئے. کتنے سال مکمل ہو گئے؟ 7 سال مکمل ہو گئے. اور آپ خالی دنوں میں دیکھو یہ گلی میں ایک رونق بھی نہیں رہتی. اور یہ سرکار کے مہینے میں ایک ایسی محفل سجتی ہے جہاں پہ اللہ کی رحمت بھی برستی ہے. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے اور ان کی محفل میں بیٹھنے والی ماں بہنیں خوش نصیب ہوتے ہیں. ایک موقع ایسا ملتا ہے جہاں پہ ہم کہیں بھی نہیں جاتے ہیں اور خود ہماری گلی میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجائے جاتے ہیں. اور اس لیے سجاتے ہیں کہ ہمارے ماں بہنیں خود اس گلی میں جشن میلاد النبی سجا کر اور قیامت کے دن یہی جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ذرہ ذرہ جہاں پہ یہاں پہ موجود ہے, جیسے کہ لیٹیں موجود ہے اور مائک موجود ہے, ذرہ ذرہ جو چیزیں موجود ہیں اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن گواہی دیتے ہوئے نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی. آپ ہے نا بیٹھتے خاموش بیٹھتے ہیں تو اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہوئے بیٹھنا چاہیے. خاموش جو باتیں اچھی لگی آپ کو ہے نا سبحان اللہ اور الحمدللہ بولتے ہوئے بیٹھنا چاہیے. خاموش نہیں بیٹھنا. اگر سے آپ کچھ فائدہ اٹھانا ہے اور قیامت کا توشہ بھرنا ہے, قیامت کا توشہ لے کے جانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھنا چاہیے. تو اسی طرح ہم ہے نا خوش نصیب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھے ہیں. اور اسی طرح کہیں بھی جاؤ تو ہے نا محفلیں 1 بجے 2 بجے 3 بجے لاسٹ تک ختم ہو جاتی ہیں. اور ہماری گلی میں تو ہے نا مکمل صبح کی اذان تک ہے نا اس محفل جاری رہتی ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ کتنی بڑی محفل موجود ہوتی ہے یہاں پہ اور ہے نا اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے. اسی طرح آپ ہے نا کثرت سے درود شریف پڑھتے ہوئے محفل میں بیٹھیے اور جس طریقے سے ہم بیٹھے ہیں محفل میں اسی طریقے سے بیٹھنا چاہیے اور ہوگا. تو اگر سے محفل کا مزہ چاہیے تو ہے نا چاہیے اور باتوں کے اوپر غور کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا چاہیے. اور عمل کرتے ہوئے جب چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری آخرت بھی سنور جائے گی اور دنیا بھی سنور جائے گی. تو اسی طرح ہم ہے نا زیادہ سے زیادہ ہے نا نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے. اور نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہے نا ہم کئی پریشان رہتے ہیں, ہم مصیبت میں رہتے ہیں, غم زدہ رہتے ہیں, ہمارے ارادے مرادے پورے نہیں ہوتے ہیں. تو ہے نا ہم کو چاہیے کہ نماز میں سب کچھ ہے. اگر ہم نماز کا دامن پکڑیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ارادے مرادے پوری ہو جائے گی. اسی طرح ہر نماز کے بعد ہے نا نماز پڑھ کر ہے نا 111 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف پڑھ کر جو بھی ہمارے ارادے ہیں ہمارے مرادے ہیں سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس ارادے مرادے درود شریف کے برکت سے پوری ہو جائے گی. آپ اندازہ لگا کے دیکھیے انشاءاللہ اس محفل سے اٹھنے سے پہلے نیت کر لیجئے کہ ہر نماز کے بعد میں ہر دن میں 111 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتی ہوں اور بھیجتا ہوں. تو آپ دیکھو اندازہ لگا کے آئندہ سال تک آپ کتنی مرادیں پوری ہو جائے گی, کتنی ارادے پوری ہو جائے گی اور آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی. اب اندازہ لگا کے دیکھیے درود شریف میں وہ برکت ہے نا, نمازوں میں بھی وہ برکت ہے. آپ صرف نمازیں ادا کرو,
اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے توفیق دے نمازیں ادا کرنے کی اور آپ کو بھی توفیق دے. اسی طرح ہے نا نمازوں کے دامن مت چھوڑو, نمازیں ادا کرو. میں یہ اٹھنے سے پہلے یہ بولتا ہوں کہ نمازیں ادا کرو. بس اتنا ہی آپ کے لیے نصیحت ہے کہ میں چھوٹی سی ایک بیان تو سمجھو, کچھ بھی سمجھو. میرے ماں بہنیں بیٹھے ہیں تو یہ نصیحت ہے. آپ بولتے ہیں کہ ہمارے کچھ پریشانیاں بھی ہیں, صاحبوں کے پاس جاتے, ہماری کچھ مصیبتیں ہیں صاحبوں کے پاس جاتے. صاحبوں کے پاس جانا صحیح بات ہے, لیکن ہے نا نمازوں بھی پڑھنا ضروری ہے. نمازیں نہیں پڑھتے تو ہے نا صاحبوں کے پاس گئے تو کچھ بھی اثر نہیں ہوتا. کہ ہے نا نمازوں کے پاس نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے بارے سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے. تمہارے ہاتھ میں تمہیں ہتھیار ہاتھ میں رکھ کر ہے نا دوسروں کے پاس گئے تو فائدہ نہیں ہے نا. نماز میں سب کچھ ہے. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت سب سے پہلے ہے نا 4 چیزیں زمین کے نیچے اتارے, اور ایک چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان کو بلا کر کون سا تحفہ دیا امتی کے لیے؟ نماز کا تحفہ دیا. اس لیے نماز کا اتنا بڑا مرتبہ ہے. تو ہے نا جو بھی مومن بندہ, جو بھی مومن بندی جس ارادے سے ہے نا نماز پڑھ کر ارادہ